سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا، ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو، جس نے ہمیں بنایا۔ ماں باپ سے بھی بڑا حق، کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی نا۔ اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے تمہیں پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے کہ ددیال نلیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی۔ 3 خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا، ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے۔ لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار، انسان کیا نکلا؟ ڈیڑھ ہوشیار۔ جو شہوت پرست ہے نا، اس کی خواہشات کا ایک سمندر ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے احسانات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو کسی نے، جملہ مکمل کر لیں نا، کیا جا رہا ہے؟ انسان کو، جمشید کو، چلو بول لو، جمشید کو کسی نے بنایا ہے، انسان کو کسی نے بنایا، یہ آنکھیں کسی نے بنائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو کوئی آئی فون گفٹ کرتا ہے جس میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کیسے دل سے دعائیں دیتے ہو، یار لیٹسٹ ورژن آئی فون 17 آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا ہے آئی فون 17 یار، تو نے مجھے گفٹ کر دیا یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تھینک یو۔ اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے۔ ہماری ماں کے پیٹ میں 2 کیمرے بلٹن ہیں کمپنی کی طرف سے جو ہماری آنکھوں میں، بولو، فٹ ہیں۔ آئی فون خود نہیں دیکھتا، ہماری یہ آنکھیں خود دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں، ہمارے کان خود سنتے ہیں۔ ایسا سیٹ اپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی آپ کے ہاتھ میں بہت ہی بہترین ایچ ڈی کیمرہ ہو، بہت ہی بہترین، جو بڑی بڑی فلموں میں استعمال ہوتا ہو، کروڑوں روپے کا آپ کے پاس تھا، وہ کہتا ہے، ایک ڈاکو آیا، کہتا ہے یا تو اپنا یہ والا ڈیجیٹل کیمرہ دے دے یا یہ والا دے دے، آپ کون سا دو گے؟ وہ کروڑوں روپے کا جو کیمرہ ہے نا آپ کا، وہ یہ لے جا، یہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کون سا والا قیمتی ہوا؟ یہ موبائل والا قیمتی ہوا، یہ جو کھوپڑی میں فٹ ہے یہ والا قیمتی ہوا؟ اچھا، وہ کہتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے 10 کیمرے تیرے پاس رکھیں، یا تو یہ دے دے یا دونوں میں سے ایک دے دے، یہ والا ایک دے دو گے آپ اس کو؟ دونوں کھربوں روپے سے زیادہ کی قیمت والے کیمرے ہیں جو ہماری آنکھوں میں فٹ ہیں۔ یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ یہ کس نے دی آپ کو؟ اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کو غلط استعمال مت کرو، تو بے شرمی کی بات ہے نا، یہ آنکھیں آپ غلط استعمال، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیوی ہے دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھو، آپ اس کو 100 دفعہ دیکھو، آپ بٹھاؤ، گپ شپ لگاؤ اس سے، اس کی باتیں سنو۔ ہم تو ذرا لبرل قسم کے مفتی، ہم کہتے ہیں اس سے گانا بھی سن لو آپ۔ مجھے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی بیوی کو گانا سناتا ہوں، وہ سنا لے یار، بیوی کو سنا رہے، بہت نیک آدمی، اللہ تجھے حج پہ لے جائے۔ بعض علماء کہتے ہیں یار گانے تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں اور سالی کے غیر ضروری تعلقات، میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں، ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے، یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گردداری کا وہ کرواتی ہے۔ کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا۔ کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے۔ اب میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے، کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپے لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام نے پابندی لگائی ہے۔ اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے شالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے۔ مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، آپ بولے بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے، آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں،
آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے, میری بہن سے نہیں ہوئی, اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دے کہ تم کیوں اس سے فری ہو کے میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں, شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا, 200 گز کا گھر تھا, کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور چاروں کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں, کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی, میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں, لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا, اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے اور جناب فری ہو رہے ہیں, بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے, کیا بےہودگی والا ماحول ہے. تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں. کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے. میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا, نہ میں شبہ کر رہا ہوں. اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے اس سے بے تکلف ہوں, اپنی خالہ سے پھپھی سے بے تکلف ہوں, اپنی بھانجی سے, بیٹی سے, سوتیلی بیٹی سے. یہ آپ کی بیٹیاں ہیں, پوتیاں, نواسیاں, یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے. ہاں ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے. وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا, تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ, وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں, یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں, بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی. آپ جتنے بھی نیک ہیں, آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں, اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں. آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ بچائے. آپ کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو سالی سے ریلیشن حرام ہے, بہت بڑا جرم ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے اس سے. تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا. بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے, یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے, یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے, تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے. وہ اب دیکھو ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا, ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے. سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو, جس نے ہمیں بنایا. ماں باپ سے بھی بڑا حق, کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی نا. اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا, اس نے تمہیں پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے کہ ددیال نلیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ, اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی. 3 خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی, اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا, ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار. انسان کیا نکلا؟ ڈیڑھ ہوشیار. جو شہوت پرست ہے نا, اس کی خواہشات کا ایک سمندر ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے احسانات کو بھی ماننا پڑے گا. اگر ہم مان لیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور انسان کو کسی نے, جملہ مکمل کر لینا کیا جا رہا ہے, انسان کو, جمشید کو, چلو بول لو, جمشید کو کسی نے بنایا ہے, انسان کو کسی نے بنایا, یہ آنکھیں کسی نے بنائی. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو کوئی آئی فون گفٹ کرتا ہے جس میں ایک ڈیجیٹل کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ کیسے دل سے دعائیں دیتے ہو یار لیٹسٹ ورژن آئی فون 17 آ گیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا ہے آئی فون 17 یار, تو نے مجھے گفٹ کر دیا یار, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تھینک یو. اس میں کیمرہ لگا ہوا ہے. ہماری ماں کے پیٹ میں 2 کیمرے بلٹن ہیں کمپنی کی طرف سے جو ہماری آنکھوں میں بولو فٹ ہیں. آئی فون خود نہیں دیکھتا, ہماری یہ آنکھیں
خود دیکھتی ہیں, محسوس کرتی ہیں, ہمارے کان خود سنتے ہیں. ایسا سیٹ اپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی آپ کے ہاتھ میں بہت ہی بہترین ایچ ڈی کیمرہ ہو, بہت ہی بہترین, جو بڑی بڑی فلموں میں استعمال ہوتا ہو, کروڑوں روپے کا آپ کے پاس تھا, وہ کہتا ہے, ایک ڈاکو آیا کہتا ہے یا تو اپنا یہ والا ڈیجیٹل کیمرہ دے دے یا یہ والا دے دے, آپ کون سا دو گے؟ وہ کروڑوں روپے کا جو کیمرہ ہے نا آپ کا, وہ یہ لے جا, یہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو کون سا والا قیمتی ہوا؟ یہ موبائل والا قیمتی ہوا, یہ جو کھوپڑی میں فٹ ہے یہ والا قیمتی ہوا. اچھا, وہ کہتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے 10 کیمرے تیرے پاس رکھے ہیں, یا تو یہ دے دے یا دونوں میں سے ایک دے دے, یہ والا ایک دے دو گے آپ اس کو. دونوں خربوں روپے سے زیادہ کی قیمت والے کیمرے ہیں جو ہماری آنکھوں میں فٹ ہیں. یہ کس کا احسان ہے بھائی؟ یہ کس نے دی آپ کو؟ اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں ان آنکھوں کو غلط استعمال مت کرو. تو بے شرمی کی بات ہے نا, یہ آنکھیں آپ غلط استعمال, اللہ کہہ رہے ہیں یہ تمہاری بیوی ہے دیکھنے کے لیے, اس کو دیکھو, آپ اس کو 100 دفعہ دیکھو, آپ بٹھاؤ, گپ شپ لگاؤ اس سے, اس کی باتیں سنو. ہم تو ذرا لبرل قسم کے مفتی, ہم کہتے ہیں اس سے گانا بھی سن لو آپ. مجھے لوگ کہہ رہے تھے میں اپنی بیوی کو گانا سناتا ہوں, وہ سنا لے یار, بیوی کو سنا رہے, بہت نیک آدمی, اللہ تجھے حج پہ لے جائے. بعض علماء کہتے ہیں یار گانے تو حرام ہے, ناجائز ہے. میں کہتا ہوں میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں. یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے, اس کے قریب بھی نہ جانا, اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ. تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض اور پاکی کے ایام میں. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت ہوتی ہے شادی شدہ, تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا اس کے احکامات ہیں. تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کیا. وَيَسْأَلُونَكَ, اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں, عَنِ الْمَحِيضِ, حیض کے بارے میں. تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا, اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, ہوا اذن, اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں, گندگی کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ, لہذا عورتوں سے دور رہو, فی المحیض, حالت حیض میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, اور ان کے قریب مت جاؤ, حَتَّى يَطْهُرْنَ, جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں. تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی, لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایہ ہے ہم بستری کرنے سے, یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ, اور اس کی تفصیل احادیث میں. تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ, ان سے اعتزال کرو, یعنی دور رہو ان سے. دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے, صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اصنعوا کل شیء الا النکاح, حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے. تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کہ بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں. کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں, صراحتاً بات نہیں کر رہے. تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے, کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, ان کے قریب مت جاؤ. تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے, یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو. تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا, تو مراد وہی ہے کنایا, کنائے میں بات کی جا رہی. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے. تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں, تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے, ولا تقربوهن, ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ. یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو, اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے. تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا, کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے, لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے, یعنی قریب مت جاؤ. تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے, اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے, کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا, لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے, اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن, یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے. اس سے
مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں. تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے. وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جمع کرنا حالت حیض میں. اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا. حتی یطہرنا، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے. اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں. اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن اب ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے. لیکن یہ کہ جو